نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نماز قائم کرو سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے، اور فجر میں قرآن کا پڑھنا بھی کیا خوب پڑھنا ہے. حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، کہ دو نمازوں کی خصوصاً حفاظت کرو، درمیانی نمازوں کی، یعنی عصر کی نماز اور فجر کی نماز. محترم حاضرین، صلاۃ الفجر تمام نمازوں میں سب سے زیادہ اہم ہے. اس کی فضیلت اہمیت کو بیان کرنا ممکن نہیں، اس کی اہمیت و فضیلت کو قلم بند کرنا ممکن نہیں. جتنا بیان کیا جائے جتنا بیان کیا جائے اتنا کم ہے. عربی کے ایک شاعر نے فجر کی فضیلت پر چند اشعار کہے کہ فجر کی نماز کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے. ان اشعار کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. شاعر کہتا ہے کہ مسلمان، اگر تجھے عورت کے فتنے میں پڑ جانے کا خطرہ ہو تو فجر کا اہتمام کر. اللہ رب العالمین تیرا محافظ اور مددگار بن جائے گا. اے مسلمان، اگر تجھے صبر کے خطرات لاحق ہو تو فجر کا اہتمام کر. اللہ رب العالمین تیرے لیے کافی ہو جائے گا. اے مسلمان، اگر تجھے اپنے اہل و عیال کی فکر ہو کہ وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں تو تو فجر کا اہتمام کر. اللہ رب العالمین تیرے لیے کافی ہو جائے. آج سب سے بڑا مسئلہ معاشرے سماج میں یہ ہے کہ والد والدین دونوں پریشان ہیں کہ ہماری اولاد فرما بردار نہیں ہے، ہماری اولاد نیک نہیں. یا جو مسئلہ ابھی سردست چل رہا ہے جن بھوت کا، سب اس سے پریشان ہیں. اب ان ساری چیزوں کا حل کس میں رکھا ہے؟ فجر کی نماز. اگر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد نیک ہو، اس کے اہل و عیال نیک ہو جائیں، کتاب و سنت کے پابند ہو جائیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ سب سے پہلے فجر کا اہتمام کرے. جب وہ خود فجر کا اہتمام کرے گا تو کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی طرف راغب کرے گا، کوشش کرے گا. تو عربی کے شاعر نے چند اشعار لکھا ہے کہ فجر کی فضیلت اہمیت کو بیان کرتے ہیں. اس سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے. اس کے تعلق سے چند مسائل رہ گئے تھے دوران خطبہ. ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ یہ جو دعا ہے اللہم اجعلنی فی قلبی نورا، یہ کب پڑھنے، کیسے پڑھے؟ تو وہ بات ادھوری رہ گئی تھی خطبے میں. اس دعا کو پڑھنے کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی اگر سنت گھر پر پڑھ لے اور مسجد کی طرف آئے تو راستے میں آتے وقت پڑھے. لیکن اگر سنت وہ مسجد میں ہی پڑھتا ہے تو سنت پڑھنے کے بعد جب وہ فرض نماز کے لیے اٹھے یا فرض نماز کی تیاری کرے تب یہ دعا پڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ آپ تہجد پڑھتے تھے، سنت پڑھتے تھے اور وہیں پر لیٹ جاتے تھے. فجر کی نماز میں سنت پڑھ کر لیٹ جانا بھی سنت ہے. یہ چیز ہماری مسجد میں بہت کم دیکھی گئی ہے، بالکل دیکھی ہی نہیں گئی. کوئی آدمی سنت پڑھ کے یا امام صاحب سنت پڑھ کے کبھی لیٹتے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لیٹتے تھے، عبداللہ ابن عمر یا حضرت عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے خراٹوں کی ہمیں آواز آتی تھی، پھر آپ اسی حالت میں اٹھ کے نماز پڑھایا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اور ہماری نیند میں بہت فرق ہے. اگر ہم سوئیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن انبیاء سوئیں گے تو وضو نہیں ٹوٹتا. کیوں؟ کہ وہ سوتے وقت بھی جاگتے رہتے تھے اور ان پہ وحی کا نزول بھی ہو جاتا ہے، ان کا دل وحی سے جڑا ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھتے یعنی لیٹ کر اٹھتے تب یہ دعا کا اہتمام کرتے. تو ہمیں بھی اگر واقعی اس بات کی فکر ہے کہ ہم یہ دنیا کے فتنوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ ہو جائے، بچ جائے، تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں فجر کا اہتمام کرنا. اور اس دعا کی محبت ہمیں فجر میں کھینچ کے لانا چاہیے. آپ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا کوئی برا کام نہ کرے، آپ کی اولاد کوئی برا کام نہ کرے، اس کا دل، اس کی نظر، اس کے کان، اس کی آنکھ، اس کے اخلاق سب کچھ صاف اور پاک ہو جائے، تو یہ دعا کا اہتمام کریں. اس میں ہر چیز کا ذکر ہے. اللہ ہر چیز میں نور پیدا کر. اب اسی سے صوفیوں نے کیا کیا؟ حلول کا عقیدہ بنا لیا کہ دیکھو
بندے کا دل، کان، آنکھ، ناک، جسم، ہڈی، خون، چمڑی، سب 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 نور بن جا رہا ہے نا، بندہ ہی نور ہے، اللہ تعالیٰ اس میں حلول کر جا رہا ہے. تو اپنے معنی اپنی سمجھ سے جب انہوں نے حدیث کو سمجھا تو کیا ہوا؟ عقیدہ بگاڑ دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ بندہ نور نہیں بنتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ بندے سے ایسے کام انجام ہوتے ہیں اس کے پورے جسم، اس کے اعضاء سے، جس کا حکم کتاب و سنت میں ہے، کتاب و سنت سے صادر ہوا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ نور بن جاتا ہے، بندے میں اللہ تعالیٰ حلول کر جاتا ہے. صحیح بخاری کی روایت میں ہے نا کہ جب بندہ فرائض ادا کر لیتا ہے اور نوافل ادا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کا کان بن جاتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے. تو اس سے انہوں نے عقیدہ وہ کر لیا. خیر، بات یہ تھی کہ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہمارے دل، کان، آنکھ، ناک، سانپ، جو بھی ساری چیزیں ہیں سب کتاب و سنت کے مطابق ہو جائے، ہماری اہل و اولاد، اہل و عیال سب کتاب و سنت کے مطابق ہو جائے، تو ہمیں فجر کا اہتمام کرنا چاہیے. اور کیسی کوشش کرنا چاہیے؟ جیسے جمعہ میں مجمع لگتا ہے، اہل و عیال کے ساتھ ہے. میں یہ دعوت نہیں دے رہا کہ عورتوں کو مسجد لائیں. بھائی بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عورتوں کو نہیں سمجھتا، کیا عورتوں کو ضرورت نہیں ہے نیکی کی طرف آنے کی؟ کیا انہیں نہیں ضرورت ہے کہ ہم 27 درجہ جماعت کا ثواب پائے وہ محروم رہ جائیں؟ بلکہ یہ تو ان کی بھی چاہت کوشش ہونی چاہیے کہ ہم پورے اہل و عیال کے ساتھ. دیکھیے اس مسجد میں ایک مسئلہ پہلے گزر چکا ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ جب یہ مسجد کچی تھی، ایک شخص جو ہمارا مخالف تھا، دوسرے مسلک کا تھا، وہ اس مسجد میں آیا ہی فجر کے وقت، اور مسجد میں فجر پڑھنے کے بعد میں نے تو لوگوں سے سنا، دیکھا نہیں کیونکہ اس ٹائم ممبئی میں رہتا تھا. اس کا جملہ تھا کہ بھئی ہمارا حال اور تمہارا حال برابر ہے. ہماری مسجد میں بھی فجر میں وہی حال ہوتا ہے، سنسان رہتی ہے، کمر جھونکوی لوگ، بوڑھے لوگ ہی زیادہ دکھتے ہیں، نوجوان تو گنتی چنتی کے نظر آتے ہیں. تمہارے یہاں بھی وہی حال. تو اس سے ہماری دعوت میں کتنا فرق تھا. آپ سوچیں ذرا، یہ مسجد اگر فجر میں ایسی بھری رہے جیسے جمعہ میں بھری رہتی ہے، آپ کو دعوت کا آدھا کام آپ کا آسان ہے. یہ انتہائی اہم ضروری چیز ہے. کیوں؟ چاروں وقت میں آدمی بیدار رہتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں. اصل مسئلہ، اصل ملال، اصل دکھ اس کو فجر کا ہی ہوتا ہے. اگر اس نے فجر ادا نہیں کیا، دن بھر وہ اپنے دل میں پڑتا رہے گا کہ نہیں؟ اور فجر پڑھ لے گا تو چاروں نماز ادا کرنا اس کے لیے بہت آسان ہوگا. یعنی جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، کسی کا کوئی نقصان ہو گیا، کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، اس کا چہرہ جھلس جاتا ہے، اس کے کندھے جھک جاتے ہیں، وہ ایک دم کمزور سا دکھنے لگتا ہے. اب فجر کی کیا قیمت ہے، کیا اہمیت ہے؟ 2 رکعت سنت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی. اتنا بڑا اس کا نقصان ہو گیا اور اس کے کندھے نہیں جھکے، اس کے چہرے پہ ملال نہیں آیا، اس کو افسوس نہیں ہوا. تھوڑی سی دنیا کی تکلیف میں ہم کیسے ہو جاتے ہیں؟ ہماری نیند اڑ جاتی ہے، ہمارا کھانا اڑ جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ہماری فجر کی نماز چھوٹے تو ہماری ایسی کیفیت ہو جانا چاہیے. تو یہ کیفیت ہی کیا چیز ظاہر کرے گی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، ہم اپنے عملوں سے توبہ کر رہے ہیں. راستے میں سے کوئی شخص نکلے اور ایسا دکھے، کوئی بھی مسلمان بھائی دیکھ کے سمجھ جائے یار بھائی اتنا افسوس ہے، ضرور اس کی فجر چھوڑ دے. یہ نہیں ارے بھائی کا نقصان ہو گیا اس لیے اداس ہے، ارے کوئی بیماری ہو گئی اس لیے اداس ہے، ارے کس لیے ہلکان ہوا؟ اس کی فجر کی نماز چھوڑ، اس کے اہل و عیال فجر میں اٹھ نہیں پائے، الا یہ کہ کوئی شرعی اجر. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو فجر کا اہتمام کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور فجر میں جو بڑھنے والا نور ہے، اس نور سے تمام امت مسلمہ کو مستفید ہونے کی نیک توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.